خواتین و حضرات السلام علیکم. جگہ خالی ہے. جی ہاں، ایک نئے پروگرام کے ساتھ اپنے مرزا یاسین بیگ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ لائٹ موڈ انٹرویوز کا پروگرام ہے جس میں ہم اپنے مہمانوں سے شگفتہ باتیں کرتے ہیں. آج جو اس شو میں میرے ساتھ شامل ہیں بڑی باوقار شخصیت ہیں اور ہم انہیں رئیس بھی کہہ سکتے ہیں، کافی رئیس ہیں. اور شعبہ ان کا میرین انجینئر، اس کے علاوہ نیوکلیئر سیفٹی، ادب شناس، ادب کے دلدادہ اور ایک این جی او فرینڈز ان ڈیڈ کے بانی ہیں. بہت مزیدار گفتگو کرتے ہیں. آپ جب ان سے گفتگو سنیں گے تو آپ یقیناً بہت محظوظ ہوں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ان کی جانب. السلام علیکم جناب وقار رئیس صاحب. وعلیکم السلام جناب، کیسے مزاج ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے. آج آخر کار میں نے آپ کو اس پروگرام میں بلا ہی لیا. آج گرفتار کر لیا، ورنہ آپ ہمیشہ جو ہے کوئی نہ کوئی چکمہ دے کے نکل جایا کرتے تھے. تو گفتگو شروع کرتے ہیں. اور آپ سے جب میں نے تھوڑا سا تعارف حاصل کیا تھا تو اس میں آپ نے بہت کھل کر لکھا کہ تاریخ پیدائش 1955. میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہیں جو اس دور میں جو ہے اپنے تاریخ پیدائش مطلب سن تو نہیں بتاتے. تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ تو خود مجھے بچپن کے لگتے ہیں ابھی. تو یہ 55 اور بچپن یہ کچھ بہت زیادہ فاصلہ نہیں ہو گیا؟ آپ جل رہے ہیں کیا میری جوانی دیکھ کے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ سر کے بال اڑ گئے، ورنہ تو شاید میں 40 سے اوپر بابرا شریف کی طرح جاتا بھی نہیں. تو مجبوری ہو گئی. ایک روبائی ہے جوش مڈلی آبادی صاحب کی کہ سینے میں جوانی ہو تو پیری کیسی. پیری مطلب بزرگی. کہ سینے میں جوانی ہو تو پیری کیسی، ہر رات ہو لیلائی تو ہر دن قیسی. پائل کی چھنک ہو اور سارے گاما، امبوہ مہوسال کی ایسی تیسی. واہ 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 واہ. تو لگتا ہے بس ایسی تیسی کرتے ہوئے یہاں پہ پہنچ گئے آپ. اچھا، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں مجھ سے آپ سے، اور بڑے لائٹ موڈ میں پوچھنی ہے کیونکہ مجھے پتا ہے آپ کے جوابات ایسے آئیں گے. جب اتنے جوش کے ساتھ آپ نے شروع کیا ہے تو یقیناً آگے بھی بات جو ہے بڑی مزیدار ہوگی. یہ بتائیے، میرین انجینئرنگ کی آپ نے، تو اس کے بعد زیادہ تر شپ میں وقت گزارا؟ جی تقریباً کوئی 16-17 سال. اچھا، تو یہ بحری قزاقی کہوں اسے میں؟ نہیں، قزاقی تو ہو جاتی ہے، ظاہر سے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ سمندر کے حوالے کر دیتے ہیں. پتہ نہیں آپ وہاں سے کیا لوٹ کے لے آئیں، یہ ایک الگ بات ہوتی ہے. مگر غالباً جانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا. جب میں نے دیکھا دنیا کے نقشے کو دیکھیے آپ، تو 2/3 پانی ہے اور 1/3 خشکی ہے. بالکل. اور 1/3 خشکی، بہت سارے علاقے جو ہے وہاں آپ جا نہیں سکتے. تو میں نے کہا کہ اس 2/3 کو ایکسپلور کیوں نہ کیا جائے. نو گو ایریا. بالکل، اس کو دیکھیے آپ کہ وہاں کیا کیا ہے. اچھا اچھا. اور بہت خوبصورت سمندر کی خوبصورتی جو ہے اس کا جواب نہیں ہے. بالکل بالکل، اسی لیے آپ سمندر پہنچ گئے. تو یہ کب آغاز کب کیا؟ سب سے پہلی بار کب نکلے تھے آپ؟ میں نے غالباً 1979 میں پہلی بار میں سیل کیا تھا. میں نے اس کے پہلے 4 سال میرین انجینئرنگ کیا اور پھر سیل کیا. میں تقریباً 1995 تک سمندروں میں رہا. تو کھارے پانی کا اتنا ساتھ رہا لیکن پھر بھی اتنا میٹھا بول رہے ہیں آپ. تبھی تو بول رہے ہیں. تو کن کن ممالک کے ساحل سے ٹکرائے؟ کیا آپ بیتی ہے اس سلسلے میں جو مزیدار کوئی بات تھا؟ غالباً یاد نہیں ہے کہاں کہاں گئے. جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے کہہ دیجئے. مگر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جہاں وہ رہتے ٹورنٹو میں ہیں، یہاں سے فلائٹ پکڑتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، 2-3 ملکوں میں گھومتے ہیں. وہاں سے دبئی چلے جاتے ہیں، دبئی سے بمبئی یا دلی جاتے ہیں، سنگاپور، ٹوکیو، اور وہاں سے فلائی کر کے واپس وینکوور اور آ جاتے ہیں. بولتے کہاں گئے تھے؟ بولے ہم ورلڈ ٹور پہ گئے تھے. تو ہم نے 17 سال سمندر وردی کرتے رہے، ہم نے تو دنیا نہیں دیکھی. تو پتہ نہیں کیسے کہتے ہیں لوگ، لیکن بہرحال جائے کہ مشرق مغرب شمال جنوب نہ جانے کہاں کہاں. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کے جو جوانی کے دوست ہیں اس میں تو زیادہ تر مچھلی، جھینگے
یہ مچھلیوں سے آپ کو کیسے کر دیتے ہیں؟ چلیے ہم تو مان لیں ہم تو سمندر کے آدمی ہیں، لیکن مچھلی سے آپ کی رغبت مجھے کیوں اتنی خبر لگ رہی ہے؟ بھائی وہ بات یہ ہے کہ علامتی گفتگو کی ہے میں نے، اب آپ مچھلی سے سمجھ جائیے کہ میں نے کیا کہا ہے۔ ہاں نہیں، مگرمچھ تو زمینوں پہ ہوتے ہیں، سمندر میں نہیں ہوتے، کھا جاتے ہیں۔ آپ تو زمینوں پہ بھی آ گئے ہیں۔ اچھا، وہ تمام الفاظ آپ کو کیسے لگتے ہیں جس میں شپ لگا ہو؟ ٹھیک ہے، جیسے پارٹنرشپ، اسکالرشپ، سٹیزنشپ، ورکمینشپ، لیکچررشپ اور آخر میں ڈکٹیٹرشپ۔ ڈکٹیٹرشپ کے علاوہ باقی ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، ڈکٹیٹرشپ ہی ہے جس کی وجہ سے میں کینیڈا میں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ شاید میں پاکستان میں ہی رہتا، یا تو شپ پہ رہتے یا پاکستان میں، ورنہ میں شاید یہاں آنے کی ضرورت بھی تھی، اسی وجہ سے یہاں آ گیا۔ لیکن بہرحال شپ جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بڑا یکجہتی کا ایک علامت ہوتی ہے بیسیکلی، اور ایک طوفانی لہروں کا مقابلہ کرنے والا۔ وہ تو خیر الگ بات ٹھیک ہے نا، وہ تو بڑی بات ہے۔ ایک زمانے میں میں نے دیکھا تھا، مجھے یاد ہے، چونکہ میں تقریباً آپ کا ہی ہم عمر ہوں، تو یہ شپ پر کام کرنے کا نوجوانوں میں اس زمانے میں بڑا رجحان تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ یار بس شپ پہ نوکری کر لو، ساری دنیا گھومتے رہیں گے، اور بہت سارے میرے فیملی میں، دوستوں میں بھی ایسے لوگ تھے جو شپوں پہ کام کرتے رہے اور پوری دنیا جو ہے وہ گھومتے رہے۔ تو یہ کیسا آپ کو کیسے خیال آیا تھا؟ بس خیال آ گیا، آئی ڈونٹ نو کیسے، حالانکہ میرا ارادہ تھا، میں والدین تو نہیں بھیجتے تھے، بڑا روک ٹوک ہوتی تھی، بس پتہ نہیں کیسے نکل گئے، چلے گئے۔ بس میرا ارادہ تھا وہ اپلائیڈ فزکس میں پی ایچ ڈی کرنے کا تھا۔ اچھا اچھا، لیکن بس بیچ میں ایک ایسی ہو گیا، میں نے کہا چلو اس پہ چلے جاتے ہیں، بس وہاں چلے گئے، جہاں کا دانا پانی لکھا تھا وہاں بھیج دیے گئے۔ آپ گھومتے رہے وہاں دانا پانی کی تلاش۔ بس یہ سمجھ لیجیے۔ تو جہاں تک شپ کے زندگی کے تعلق ہے، مختلف زندگی ہوتی ہے بالکل، اور ہمارے زمانے میں تو کیونکہ کارگو شپس ہوا کرتی، رنگین ہوتی ہے، رنگین بھی ہوتی ہے، سنگین بھی ہوتی ہے۔ جب سنگینی آتی ہے تو رنگینی بھول جاتا ہے آدمی، وہ توبہیں کرتا رہتا ہے کہ یہ کہاں پھنس گیا میں، کیونکہ جب وہ 80,000 ٹن کے جہاز کو پانی اٹھا کے پھینکتا ہے زمین پہ تو جو ہلتا ہے وہ، تو پھر بولتے ہیں بھائی یہ کہاں۔ ایسا واقعہ ہوا کبھی؟ کئی دفعہ ہو چکا، کئی دفعہ۔ ڈرے نہیں آپ؟ گھبرائے نہیں بالکل؟ نہیں، گھبراہٹ تھوڑی سی ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، مگر بہرحال پھر بھی چلے رہ لیے۔ تو میں وہی پوچھنے والا تھا کہ کوئی رومانس زیادہ اس میں آپ کو ملا یا کوئی حادثہ آپ کو ہوا؟ ٹائٹینک جیسی کوئی سچویشن کبھی آپ کے ساتھ پیدا ہوئی؟ نہیں، ٹائٹینک جیسی سچویشن نہیں، مگر حادثہ ایسا ضرور ہوا ایک دفعہ کہ ہم ایک دفعہ جا رہے تھے غالباً ساؤتھ افریقہ کی طرف، تو مڈغاسکر کے پاس جو تھا وہ طوفان آیا تھا، اور ہم کو مجھے یاد ہے کہ تقریباً کوئی انجن جو تھے جہاز کے وہ پوری طاقت پہ چل رہے تھے، اور 1.5 دن میں ہم نے صرف 1 میل کا فاصلہ طے کیا تھا آگے بڑھنے میں۔ تو وہ جو تھا وہ ایک بہت ہی خوفناک قسم کا وہ تھا، وہ مجھے یاد ہے۔ اچھا، تو ہاسٹس کوئی نہیں ملی ایسی اس میں بھی؟ جی، کوئی ہاسٹس نہیں ملی آپ کو؟ ایئر ہاسٹس تو بہت ہوتی ہے۔ نہیں، وہاں پر عام طور پہ جو ہے وہ خطرناک ان کے پٹھان یا مکرانی ہوتے ہیں ساتھ، مکران کے لوگ جو ہے وہ کافی اس میں ہوتے ہیں۔ تو اتنا کھارا پن زندگی میں رہا، ایسے طوفانی لہروں سے آپ کھیلتے رہے، لیکن اب بھی آپ بہت مسکراتے ہیں، ہنستے بولتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے کراچی کے ہیپی ہوم اسکول میں تعلیم حاصل کی تھی؟ ہاں، یہ آپ نے کیا یاد ہے، وہ وہاں کی یادیں تو واقعی بہت کچھ، اور شاید جو کچھ وہاں کی تعلیم تھی، جو وہاں کا ماحول تھا، اس نے ہی جو ہے وہ زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور کوئی کراچی میں کس علاقے میں آپ رہتے تھے؟ میں کراچی میں رہتا تھا، بہادر آباد شرف آباد کے علاقے۔ اچھا، یعنی یہ شرف آپ کو حاصل رہا؟ یہ شرف رہا ہے مجھ کو، جی بالکل۔ گڈ۔ تو یہ بتائیں کہ پھر وہ ایک لائف تھی پوری آپ کی جاب تھی، پوری دنیا آپ گھومتے رہے، پھر اچانک آپ نے 1997 میں، مجھے نہیں پتا اچانک میں نے لفظ استعمال کر لیا ہے، کہ 1997 میں آپ نے کینیڈا موو ہونے کا فیصلہ کیا، اور تب سے آپ اس کینیڈا میں ہیں۔ تو آپ کو زبردستی کینیڈا بھیجا گیا تھا، کسی کے چکر میں پڑھ کر آپ نے یہاں کا چکر لگایا تھا، یا کیا تھا اصل بات؟ میں کہوں گا شاید حالات نے بھیج دیا۔ اچھا، جو سیاسی حالات ہمارے محبوب ملک کے، جس کی مٹی سے ہمارا خمیر اٹھا ہے، اس کے ہو رہے تھے۔ جب 2 سال میں نے وہاں پاکستان میں کام کیا، 95 سے 97، 2 سال میں وہاں کام کرتا رہا، کچھ کنسلٹنسی وغیرہ کرتا تھا، تو میں نے کہا کہ میری دال یہاں گلے گی نہیں۔ اچھا، اس لیے کہ جس طرح وہاں کام ہوتا ہے وہ
اپنے بس میں. اب آپ کا مزاج تبدیل ہو گیا تھا اور اس طرح وہ جو ہے. ہاں کیونکہ وہ جہاز پہ تھے, جہازوں پہ سیدھا بھی یہ تمہارا کام, اپنا کام کرو, جا کے بیٹھو, آرام کرو, سو جاؤ. تو یہاں جو آ کے پھر وہ جو دیکھنا شروع کیا, ہاں وہ کہ ہر ہیرا پھیری اوپر نیچے, یہ وہ پھر کینیڈا آنے کا مطلب یہ تھا کہ اس پروگرام پہلے بن رہا تھا, اس تک 2-3 سال لگے تھے تیاری کرنے میں. تو بہرحال تو وہ مطلب اتنے ممالک میں کینیڈا کا انتخاب. ہاں یہ بڑی مزے کی بات ہے. میں کینیڈا غالباً سب سے پہلے جو تھا جہاز کے اوپر آیا تھا 1981 وغیرہ میں. اچھا. اور شپ پہ, اور ہم تھے وہاں سینٹ جان نیو فنڈ لینڈ میں. اچھا. اور میں وہاں شام کو گھومنے کے لیے نکلا. مجھے پتہ نہیں کیوں ملک اچھا لگا, مجھے لوگ بڑے اچھے لگے, بڑے ملنسار تھے, یہ تھے. وہ تب ختم ہو گئی بات, چلے گئے واپس. پھر بعد میں آتے رہے, وینکوور آئے, ادھر آئے, ادھر آئے. لیکن جب میں نے یہاں جب نقل مکانی کا فیصلہ کیا تو میں نے کہا مجھے کینیڈا جانا ہے. حالانکہ میرے والدین, میرے بھائی امریکہ میں رہتے تھے, جہاں وہاں جانا, جا کے سیٹل ہونا میرے لیے زیادہ آسان تھا. میں نے کہا نہیں, مجھے کینیڈا ہی جانا ہے. اچھا. تو بس وہ کچھ تھا جو لے کے آ گیا. مطلب اور میں سمجھتا ہوں اپنے طور پہ کہ غالباً اپنی زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ جو تھا وہ میں نے یہ کیا, میں اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اور غالباً جو نسلیں آئیں گی ان کے لیے بھی. کیونکہ جس طرح سے سکون سے اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. یعنی کبھی کبھی جو ہے نقل بھی کام آ جاتی ہے, نقل مکانی جو ہے. بالکل. تو چلے جناب, آپ کی اس نقل مکانی پر مزید ہم گفتگو کریں گے, لیکن اشارہ ملا ہے ایک بریک کا. تو خواتین حضرات ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور پھر واپس آئیں گے. وقار رئیس صاحب کی پرلطف گفتگو جاری ہے. بہت ساری ان سے باتیں پوچھنی ہیں, کچھ ان کے NGO کے بارے میں, کچھ ان کی اس جاب کے بارے میں جو انہوں نے کینیڈا آ کر اختیار کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں, سیاسی حوالے بھی چلیں گے اس میں, اور کچھ مین اسٹریم کی باتیں بھی ہوں گی, کیونکہ یہ ہر جگہ موجود ہیں ایک پاکستانی کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے. تو آئیے ایک بریک پہ چلتے ہیں. This past year, we've learned what really matters in our lives. And what government does or doesn't do also matters. We've seen bad choices with devastating consequences. Imagine instead a premier that chooses you, who protects workers, who stands up for local businesses, not big box stores, who instead of cutting, invests in healthcare and our kids. That's what matters to me. بینک آف پنجاب لایا پاکستان کا پہلا مکمل فری روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, جس سے آپ کو ملے موبائل ایپ, دنیا بھر میں ڈیبٹ کارڈ کی فری ڈیلیوری اور بنا چارجز کے استعمال کی سہولت, نیا پاکستان سرٹیفکیٹ, اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا موقع, آٹو لون اور آن لائن یوٹیلیٹی بلز جیسی بے شمار سہولیات. ابھی www.dop.com.pk پر آن لائن روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ فارم فل کیجیے اور پائیے ایکسلنس یونٹ کے ذریعے 24 گھنٹے ڈیڈیکیٹڈ سروسز. بینک آف پنجاب, رکھے ہر فرد کا خیال. Century 21 Kingdom Realty. We take delight in helping people succeed whether they are our clients or agents. Worldwide recognized brand, game-changing technology, state-of-the-art marketing, industry-leading training, stunning office, great location, great commission splits, first access to pre-construction projects. If you want to be even more successful in your real estate career, join the Century 21 Kingdom Realty. To join our team, call 416-560-9559 or visit our website www.jointhekingdom.ca. Century 21 Kingdom Realty, 1099 Kingston Road, Pickering, Unit Number 2, Ontario. Your kid's life is already in motion, but if distracted or disengaged at school, each day takes her farther away from her goals. At Sylvan, we create a personalized plan for your child with our in-depth assessment. Our certified teachers use a technology-based approach, so your child not only catches up, but gets ahead of the game. And now you can also help your child push the edge with Sylvan Edge. Our exciting hands-on STEM courses bring science, technology, engineering, and math together in exciting new ways. سلمن لرننگ سینٹر, آپ کے بچوں کا کامیاب مستقبل ہی ہے ہماری پہچان. ہم سے رابطہ کریں at 905-814-8177, Monday to Friday 12 p.m. to 8 p.m. and Saturday 10 a.m. to 2 p.m. KK Travels believe in providing everyone with first-class customer service. We take care of not only your air ticket, but dignity and respect as well. We are available on WhatsApp anytime for you, even while you are in Pakistan or any other destination.
We provide the lowest price guaranteed and are open to price match any airline. We are KK Travels under supervision of Qais Khan at 905-367-9433 or visit www.qaiskhan.travels.com. Are you suffering from depression and not able to work? Has your LTD claim been denied? You need a team of experienced disability lawyers who can fight for your rights and get the justice. And remember, you do not pay anything unless we win. Alam Law, your trusted disability lawyers. I worked very hard to build this business. Now how can I protect it from creditors and minimize estate taxes? My family depends on my income. What if critical illness, disability, or premature death happens to me? How will they survive? For over 18 years, Zahid Syed of Aruj Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now. I can help. ख़वातीन और हज़रात, वापस प्रोग्राम की जानिब हम आ गए जिसका नाम है जगह खाली है, और इस जगह खाली को आज हमारे साथ पुर कर रहे हैं वक़ार रईस साहब। वक़ार रईस साहब 1997 से कनाडा में हैं, तो आइए इनसे कुछ मालूमात लेते हैं कि 1997 का कनाडा वक़ार साहब कैसा था और आज का कनाडा कैसा है, क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं आप इन 25 सालों में? ज़ाती तौर पे ज़ाहिर है कि शुरू में जब आदमी आता है तो उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है। 2 साल जो है वो मैंने धक्के खाए, हर कभी सिक्योरिटी की नौकरी की, कभी किसी फैक्ट्री में लाइन के ऊपर पैकेजिंग का काम किया, सब कुछ किया, लेकिन बहरहाल 2 साल का फिर अपना जो मुझे जो जिसमें चाह रहा था फील्ड में उसी में मुझे काम मिल गया और अल्लाह का शुक्र है मिल गया। बहरहाल कनाडा जो है वो नहीं, यहाँ समाजी तौर पे क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं? अच्छी तब्दीलियाँ आई हैं इस दौरान? कनाडा आगे गया है? कनाडा बहुत आगे गया, कनाडा बहुत आगे गया है। मतलब अच्छा। ये कि देखिए, एक तो डेमोग्राफी कनाडा की चेंज हुई है, पूरी तरह चेंज हुई है कि अब आपको जो है वो हर नस्ल के, हर रंग के लोग जो हैं वो ज़्यादा नज़र आते हैं वो, और मिनी वर्ल्ड बन गया है ये, सॉर्ट ऑफ हाँ बिल्कुल। तो ये एक बड़ी तब्दीली कनाडा के अंदर है, और लिहाजा इसी हिसाब से अब जो लोग हैं वो मल्टी कल्चरलिज्म को ज़्यादा समझने लगे हैं, तो ये एक बड़ी तब्दीली है यहाँ के लिए। और उसमें आप एडजस्ट होते चले गए? उसमें एडजस्ट होते चले गए, बल्कि मैं तो कोशिश करता कि लोगों को एडजस्ट करवाते चले जाए, कोशिश की हमने। तो जो शोबा आपने यहाँ आके चुना, एक तो पहले आप मैरीन इंजीनियर, यहाँ आके आपने क्या था, न्यूक्लियर सेफ्टी का, तो जरा क्लियर कीजिए कि ये न्यूक्लियर सेफ्टी क्या है और इसमें आप इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो क्या? हाँ, न्यूक्लियर सेफ्टी वैसे तो बहुत वसी फील्ड है। जिस एरिया में मैं काम करता हूँ ये है कि न्यूक्लियर प्लांट के अंदर जितने भी सिस्टम्स काम करते हैं जो प्रेशराइज होते हैं, मतलब समझ लीजिए कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर है वो प्रेशर में काम करता है, जो न्यूक्लियर बॉयलर्स हैं वो प्रेशर में काम करते हैं, उनकी पाइपिंग सिस्टम होती है, टर्बाइंस की जो पाइपिंग सिस्टम्स होते हैं वो सारे। तो मेरा और मेरी जो टीम है उसका काम ये है कि हम ये असर्टेन करते हैं कि जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो कानून को कंप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, वो कानून जो बने हुए हैं उनके ऊपर कंप्लाई कर रहे हैं, उनके सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो ये सॉर्ट ऑफ एन ओवरसाइट कह लीजिए, ये काम हम करते हैं। यानी या कनाडा के कोहोटा में हैं आप? हाँ, ये कह दीजिए। तो बहरहाल ये एक काम है, अल्लाह का शुक्र है मुझे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ मुझे तकरीबन कोई 21 साल हो गए। और कभी डर नहीं लगता? आपको पता है इंडिया में वाकया हो चुके हैं, दुनिया के कई और ममालिक में ऐसे वाकयात हो चुके हैं। देखिए, वो तो यहाँ बैठे बैठे कुछ हो सकता है, तो बैठे बैठे बिल्डिंग गिर जाती है, तो हर जगह हो सकता है। जब आएगी तो आएगी। लेकिन बहरहाल एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा काम है और मज़ा आता है मुझे उस काम करने में। आई रियली एंजॉय दैट। तो ये बिल्कुल एक डिफरेंट शोबा है मेरा ख्याल है, जिसमें मैंने बहुत किसी पाकिस्तानी से आज तक नहीं सुना कि वो किसी न्यूक्लियर प्लांट में काम कर रहा हो। नहीं है, काफ़ी लोग हैं माशाल्लाह, अल्लाह के काफ़ी लोग हैं। काफ़ी हैं लोग? हाँ, काफ़ी लोग। मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है, यानी प्लांट किए गए हैं काफ़ी लोग इस प्लांट में। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, मर्द उमूमन जो है एक मुलाजिमत पर तकिया नहीं करता और ना ही एक बीवी पे तकिया करता है, ठीक है ना? तकिया दोनों में मुश्तरक है। ठीक। लेकिन आमिर खान की जैसे मिसाल हमारे सामने है कि 16 साल के बाद वो बीवी बदल लेते हैं, ठीक है? तो आप इस मामले में आमिर खान से पीछे क्यों रह गए, जबकि आप भी उतने ही कदावर हैं जितना आमिर खान? हाँ,
کسی کاجول کی تلاشیں ملی نہیں اب تک کیونکہ جوڑی تو وہی بنتی تھی زیادہ بہتر. تو جو ملی وہ جو ملی وہ ٹھیک ہے, اچھی, بہت اچھی, ماشاءاللہ, کیا بات ہے, مادھوری ہے. اچھا, تو یہی وجہ ہے. آپ کراچی کے ہیں, کراچی کے نوجوان جو ہے کرکٹ کھیلے بغیر نہیں رہتا. بالکل ٹھیک ہے نا. بالکل. تو آپ نے بھی کھیلی کرکٹ؟ ہاں, گلیوں میں کھیلتے تھے, گلیوں میں وہ ڈرم رکھ کے, اور کرمچ کی بال کہتے تھے اس سے شاٹ لگتا تھا پڑوس کی, شیشے ٹوٹتے ہیں دوسروں کے. تو عمران خان کے علاوہ آپ کو اور کون سا کرکٹر پسند ہے؟ آپ یہ کہہ سمجھ لیں کہ مجھے عمران خان کرکٹ میں بھی پسند ہے. اس زمانے میں, جس زمانے میں ہم کھوتے تھا, مجھے جو ہے نا سب سے اچھا کھیل جو تھا وہ ایک جو کپل بنتا تھا جس وقت, آکے آصف, کیا نام تھا ان کا, دیکھیے نام بھی ذہن سے, یہ تو انتخاب عالم تھے, جی جی جی, اور دوسرے وہ آصف جنہوں نے بعد میں انڈر 25 بھی شروع کی دبئی سے جا کے, بڑے مشہور کرکٹر تھے, نام آئے گا تو کروں گا. تو ان کا مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آتے تو بڑا ٹھائیں ٹھوئی مار مور کے چلے جاتے. ہم کرکٹ ہمارے سمجھ میں تو آتی نہیں ہے, ہمیں جیسے چوکا چھکا مارنا ہے وہی انٹرٹینمنٹ ہوتا تھا, تو دیکھا کرتے تھے. میں نے تو بات اس لیے چھیڑی کہ آپ عمران خان کے بہت بڑے نقاد ہیں. آئی ڈونٹ نو کیوں. اچھا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کیوں؟ سیاست میں مجھے پتا ہے کیوں. ہاں, سیاست میں مجھے پتا ہے کیوں, مگر یہ کہ باہر کوئی سیاسی پروگرام تو لہٰذا اس کو رہنے دیجئے, خامخواہ ویسے ہی لوگ پریشان. کوئی بات نہیں, ہم بات کر سکتے ہیں, اس سے بات کرتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. دیکھیے, سیاست کے اندر ہر ایک کے اوپینین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں, اور ہر ایک کا اوپینین جو ہوتا ہے وہ ایک ہوتا ہے. اب میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جب ہوش سنبھالا تھا تو پہلا جو میں نے پریکٹیکل سیاست میں کام کرنا شروع کیا تھا وہ غالباً میں 5ویں یا 6ٹھی کلاس میں تھا, اور ایوب خان اور فاطمہ جناح کے الیکشن ہو رہے تھے. اچھا, تو اس زمانے محلے میں جا کے وہ فلائر بانٹا کرتے تھے. تو اس وقت سے لے کے اب تک, کیونکہ وہ جو ایک اصول کی بات ہے کہ صاحب ملک کو کیسا ہونا چاہیے وہ کوئی نہیں کرتا اور نہ کرنا چاہتا ہے, تو اختلاف رہا. بھٹو صاحب کے لیے پیپلز پارٹی میں جب 70 کے الیکشن ہو رہے تھے, میں نے میٹرک میں تھا اس زمانے میں, تو میں نے باقاعدہ اپنے محلے کا جو تھا سمجھیے یوتھ لیڈر جو تھا وہ الیکشن کے لیے جو کرتے تھے وہ میں کیا کرتا. لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہوئے اور جب ہوا جو انہوں نے پھر وہ مشرقی پاکستان کا سلسلہ شروع ہوا, پھر انہوں نے حکومت بنائی, تو انہی بھٹو صاحب کی پارٹی کے لیے, پیپلز پارٹی کے لیے, جس کے لیے میں طرفداری میں کام کرتا تھا, اسی کی پولیس سے گرو مندر کے اوپر میں نے لاٹھیاں بھی کھائی ہیں. کیونکہ بات یہ ہے کہ بات اصول کی تھی, تو وہی ہے کہ اب ظاہر ہے کہ جو ان اصولوں کی طرف نہیں آئے گا جب تک نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جیسے آپ پاکستان چھوڑ کے یہاں آ گئے اور آپ نے کہا کہ مجھے وہاں کی جو سماجی کیفیت تھی اور جو بھی مسائل تھے ہے نا, جس طرح وہ معاشرہ ڈیولپ ہو رہا تھا اس میں بددیانتی زیادہ ہو گئی تھی, تو وہ سب چیزیں, تو آپ کے خیال میں اگر کم لفظوں میں آپ بیان کریں کہ تو بددیانتی تو سیاست میں بھی ہے میرے خیال میں, اور حکومتوں میں بھی کہاں نہیں ہے نا, تو پھر آپ صرف عمران خان کو کیوں کہتے ہیں؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ نواز شریف کے آپ بڑے بدہ ہیں. لا توبہ کرے, لا اللہ, گنجے ہونے کا مطلب ہے گنجا گنجے کا ساتھ دے گا بھائی, ایسی آپ نے کیوں سمجھ لیا آپ نے؟ نہیں, میں ان کا بھی اتنا بڑا نقاد ہوں جتنا ہوں, تو ان زرداری کا دونوں کا فلیگ ایک ہے, زرداریوں کا بھی اتنے. بات یہ ہے کہ سارے کے ساتھ جب تک کام ٹھیک کریں گے تو پھر ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے. حبیب جالی والی بات ہے, کہہ لیجئے کہ صاحب بات یہ ہے کہ کیا تھا اس کا کہ میں کسی کے ساتھ ایسے دستور کو میں نہیں مانتا. اچھا, صبح بے نور کو میں نہیں مانتا. بالکل. آپ مجھے جو ہے کچھ کبھی کبھی لبرل لگتے ہیں اور کبھی کبھی ایسے لگتے ہیں کہ آپ ملا بھی ہیں. ملا والی بات پتہ نہیں آپ نے کیوں سمجھ لی. میرا عقیدہ, میرا فیتھ جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور میرے اندر ہے جو بھی ہے. اور لبرل جو ہے ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, بات چیزوں میں نے دیکھا کہ آپ بہت لبرل ہیں, آپ کے جو ہے نا بالکل جو تھاٹس ہیں وہ بہت اوپن ہیں اور بہت اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور وہ ایسے ہیں جو عموماً پاکستانی مردوں کے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. لیکن کبھی کبھی پھر مجھے وہ ایک تھوڑا سا رجائیت والا جو ہے, نہیں رجائیت والا آئی ڈونٹ نو آپ نے کیوں محسوس کیا, اس لیے کہ میرا ذہن تو یہ ہے کہ چیزوں کو جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسے چیزیں ہیں. جیسے زمانہ بدلتا چلا جاتا ہے, آپ کو زمانے کے ساتھ ساتھ آگے چلنا, اپنی حدود میں رہتے ہوئے. ایک آپ کی ایک بڑی سی باؤنڈری ہوتی ہے, اس کے اندر رہ کے آپ جو اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے چلے جائیے.
اگر آپ ایک جگہ جامد ہو جائیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی, اور اس باؤنڈری سے باہر بھی نہیں نکلنا ہے. مطلب باؤنڈری اہم ہے نا, باؤنڈری ہے, چھکا لگاؤ جو کچھ کرو, باؤنڈری جو ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے بال ماری اور نیشنل اسٹیڈیم کے باہر پھینک دی, وہ ذرا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, اور پنڈی بھی نہ پہنچے بال, وہ تو غائب ہو جائے گی, وہاں پہنچ کے سب غائب ہو جاتا ہے. تو اس غائب کو حاضر رکھنے کے لیے آپ یہاں موجود ہیں آج, بس یہ سمجھ لیجیے. تو آپ نے یہاں شروع سے آپ پکرنگ اور ایجیکس وغیرہ میں ہیں یا؟ جی میں شروع میں آیا تھا, کچھ عرصہ میں مساساگا اور برمپٹن میں رہا تھا, تقریباً کو 2 سال. اچھا. اس کے بعد 1999 میں جب میری جاب ہو گئی, کیونکہ نیوکلیر پلانٹ وہیں پر تھا, اچھا, تو پھر میں وہاں موو کر گیا. اچھا, تو وہ نیوکلیر پلانٹ کی وجہ سے میں سمجھا شاید آپ کو شہری علاقے پسند نہیں ہے, آپ نے سوچا تو تھوڑا سا. اس زمانے میں باقی وہ بڑا چھوٹا, اتنا رش نہیں ہوتا تھا وہاں پر, اب تو خیر وہ بھی بہت کراؤڈڈ ہو گیا ہے. بالکل. اچھا, پھر آپ وہاں رہے اور آپ نے نہ صرف اپنی جاب اور اپنے بچوں, اپنے بیگم صاحبہ کو گھرداری وہ سب کچھ آپ کرتے رہے, بلکہ ساتھ ساتھ آپ نے ایک NGO بھی بنائی جس کا نام ہے فرینڈز انڈیڈ کینیڈا. ٹھیک ہے نا, تو اس NGO کا مقصد کیا ہے اور اس سے آپ کیا کام لے رہے ہیں؟ کیونکہ میرا خیال ہے 10 سال ہو گئے آپ کو اس پہ. تقریباً 10 سال ہو گئے, مطلب اس NGO کو 10 سال ہو گئے, لیکن میں کام اس کے پہلے سے کر رہا تھا. میں تقریباً جب سے وہاں گیا تھا پکرنگ ایجیکس میں, مجھے کیونکہ میرے شاید شپ کی جاب کی وجہ سے مجھے ملٹی کلچرلزم اور دوسرے لوگوں کے ساتھ کام کرنے میں کچھ اچھا لگتا تھا. لیکن جو یہاں میں نے دیکھا کینیڈا میں کہ جو ہماری کمیونٹی جو اس وقت اتنی بڑی نہیں تھی بھی نہیں, وہ کچھ اپنے میں زیادہ رہتے ہیں, وہ باہر نہیں آ رہے ہیں. میں جب جاتا تھا دیکھتا دوسرے لوگ ہر جگہ موجود ہوتے تھے, باہر اسی وقت آتے ہیں جب کسی گوری کو دیکھتے ہیں. ہاں یہ سمجھ لیجیے, تو بلکہ بھاگتے ہوئے آتے ہیں. تو یہ دیکھا کہ اس وقت جو ہے وہ, تو میں نے کہا کیوں نہیں اپنے لوگوں کو باہر لایا جائے. اچھا. تو پھر ہم نے یہ NGO بنائی, اور اس کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ کبھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں, کبھی کلچرل پروگرام کرتے ہیں, کبھی ڈسکشنز کرتے ہیں, لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے آڈینس اور پارٹیسپینٹ جو ہیں وہ 50% نان پاکستانیز اور کینیڈینس ہوں. واہ, گڈ. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اب تک بہت چھوٹی سی آرگنائزیشن کو, بہت ہی چھوٹی سی ہے, لیکن ہم نے اسپتالوں کے لیے, آٹسٹک چلڈرن کے لیے, سیلویشن آرمی کے لیے, کینیڈین کینسر سوسائٹی کے لیے, ان سب کے لیے فنڈ ریزنگ کی. تو تقریباً $1 لاکھ ہم جو ہے اب تک جمع ان کو ہم نے جمع کر کے دیے ہیں. اور جو ایک چیز ہم نے خاص طور پہ کی وہ یہ کی ہے کہ ہم والنٹیئر ایکسپو بھی کرتے ہیں. اچھا. کہ مختلف کوئی 10, 15, 20 آرگنائزیشن کو بلا لیتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو بلاتے ہیں تاکہ وہ ان سے جا کے بات کریں, ان کے ساتھ والنٹیئر کریں. اس سے کہ ہمارے لوگوں میں آہستہ آہستہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ جا کے مل کے کام کرنے کی کوشش کی. کہ فرینڈز انڈیڈ کے بنانے کا مقصد جو یہ تھا کہ اس زمانے میں جب بنائی گئی تھی, 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, مسلمانوں کی امیج بڑی خراب تھی. اچھا. تو اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے امیج بلڈنگ کیمپین بیسیکلی یہ اس طرح شروع کی گئی تھی کہ اس وقت جو ہے تاکہ آپ لوگ جائیں گے, جب کام کریں گے تو اکٹھے اٹھیں گے, اکٹھے بیٹھیں گے تو زیادہ بہتر طور پہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں گے. ہم بھی اکٹھے اٹھیں گے ابھی مزید, انشاءاللہ بیٹھیں گے بھی, ابھی مزید بیٹھیں گے. لیکن پھر ایک اشارہ ہے بریک کا, اور آپ کو پتہ ہے اشتہارات دکھانا بہت ضروری ہے. اگر اشتہارات نہ دکھائے جائیں تو پھر یہ پروگرام بھی نہیں ہو سکتا. تو خواتین حضرات, ہم بہت جلد واپس آ رہے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں چند اشتہارات. Shiraz Hussain, experienced mortgage agent. 100% guaranteed approval for residential mortgages, commercial mortgages, industrial mortgages, private mortgages, equity line of credit, personal line of credit, business line of credit, business loans. Visit today. 250 Consumers Road, Unit 519. Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
Meet Kamran Qureshi. Kamran is an expert in providing personalized advices in the field of mortgage services. He can assist in dealing with purchase transactions, all refinance and equity takeouts, financing for primary or investment properties, transfer from other lenders, debt consolidation. Kamran has been providing mortgage services to the community for the last 17 years. Simply get in touch with the expert to arrange a meeting that works for you. Please call Kamran at 647-280-6663. Consumer Choice Award recipients and GTA's top-ranked service provider, Dixie Electronics, authorized dealer of all major companies. Shop with a peace of mind, and low prices are always guaranteed. I promise best customer service and lowest prices in GTA because we beat prices from all major stores and small stores. At Dixie Electronics, our motto is we sell quality and deliver confidence. Dixie Electronics and Appliances, 5120 Dixie Road, Unit 11, Mississauga. Phone number 905-625-5900. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff at Mississauga, Jeddah, and Islamabad is always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. We are the #1 pilgrimage specialist for Hajj, Umrah, as well as ziyarats to Iran and Iraq. Global Travel and Tours is a one-stop solution for your travel, immigration, and Forex needs. We are IATA approved agents and an authorized Umrah agent. To book your holiday or Umrah package, please give us a call right now at 1-877-275-3555. We look forward to hearing from you. ख़वातीन और हज़रात, हम वापस प्रोग्राम में आ चुके हैं और ये हमारे प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा है, आखिरी सेगमेंट है। और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं वक़ार रईस साहब के साथ, और इन्होंने बड़ी पुरजोश बातें की हैं। शुरू जोश से किया था और इसीलिए अब तक वो बहुत पुरजोश हैं, और बात सियासत से भी चली और आगे बढ़ी, और फिर यहाँ कनाडा में उनकी मसरूफियात का भी पता चला। अभी ये गुफ्तगू कर रहे थे अपनी NGO के बारे में। तो वक़ार साहब, मुझे ये पूछना है कि पाकिस्तानी जिस तरह यहाँ फल फूल रहे हैं पेट के अलावा, ठीक है ना, तो पेट फले फूले वो दूसरी बात है, लेकिन वैसे जैसे फल फूल रहे हैं, तो ये पाकिस्तानियों की जो यहाँ पे तरक्की है और जिस तरह इस माशरे में जम होने का तरीका, उससे आप मुतमईन हैं या आप समझते हैं इसमें कुछ चीज़ें अभी और आनी चाहिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि बहुत ग्रो कर गए हैं और बहुत अच्छे हालात में हैं। मतलब एक ज़माने के लिहाज से आज से 25 साल पहले जो थे वो उससे बहुत बदल गए। फाइनेंशियली भी बेहतर हो गए, तादाद भी बहुत बढ़ गई है। अब ये है कि थोड़ा मेन स्ट्रीम से रग़बत भी लोगों को शुरू हुई है। मतलब ये कि मुझे याद है कि पहले कनाडा डे में आपको अगर सिटी मना रहा है तो इक्का दुक्का ही लोग नज़र आते थे अपने पाकिस्तानी। अब ये कि बाकायदा जाते हैं और उसको करते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि सियासत में आएँ, लेकिन किसी बैकग्राउंड के साथ आएँ। एक जो चीज़ ठीक नहीं हो रही वो ये हो रही है कि बहुत सारे लोग अपने पैसे के जोर पे सियासत में कुछ नहीं होता है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है। फिर वो आपका मकसद जो है वो कुछ और होता है, फिर सेल्फ प्रमोशन होती है, वो नहीं करना चाहिए। और जो मुल्क इतना कुछ दे रहा है तो उसको जाहिर है कि हमें भी खुलूस से ही कुछ वापस करना। तो मैं आपसे पूछे लेता हूँ, आप पाकिस्तानियों के लिए हर जगह खड़े नजर आते हैं, मगर इलेक्शन में कब खड़े होंगे? ये सवाल जो है ना, ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। अच्छा। और अभी बल्कि प्रोविंशियल इलेक्शंस का सिलसिला होने वाला है, आ रहा है, तो मेरे पास कई लोग आए जिसमें कि कैनेडियन दो चार लोग थे, वो भी थे और अपने भी थे। नहीं, आप खड़े होइए, आप खड़े होइए और खड़े होइए। दरअसल मेरा पैशन नहीं है। अच्छा। सियासत पे बात करना, गुफ्तगू करना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन सियासत में अमली तौर पे एक अलग चीज़। बल्कि मेरे एक दोस्त हैं इब्राहिम दानियाल, शायद आप जानते हो उनको। जी। वो पिकनिक एजेंट से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस दफ़ा MPP का। तो मैंने वो पीछे पड़े, खड़े हो जाओ, मैं सपोर्ट करूंगा।
میں نے کہا میرا پیشن نہیں ہے. بولتا ہے نہیں تم ڈرتے ہو. مطلب یہ کہ آپ نے سیاست سے منگنی کر لی ہے, شادی نہیں کی. ہاں بس یہ سمجھے کہ شادی سے گھبراتے ہیں. ہاں بس وہ تھوڑا سا پتہ نہیں ہوتی ہے, مطلب کہ جو میں سمجھتا ہوں جو میں کام کر رہا ہوں وہ میں دل سے کرتا ہوں, تو وہی کرتے رہے. آپ کی گفتگو سے, آپ کی چیزوں سے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ شخص تو بہت اچھا لکھ بھی سکتا ہے نا. تو لیکن کبھی میں نے یہ نہیں سنا کہ آپ شاعر بن گئے ہیں. تو سارے یہاں شاعر بن رہے ہیں, آپ کیوں نہیں بن رہے؟ مجھے کوئی اچھے استاد نہیں ملے جو لکھ کے دیتے ہیں مجھ کو, اس سے زیادہ نہیں کہوں. تو آپ پکنگ چھوڑ کے ٹورنٹو آ جائیں گے, بہت استاد مل جائیں گے آپ کو. لکھنا ایک الگ کہانی ہے. بہرحال ایک ہو سکتا ہے کبھی, مطلب ہو سکتا ہے میں سوشیو پولیٹیکل اس پہ لکھ سکتا ہوں یا لکھوں کبھی, لیکن شاعری وائری ذرا مشکل نہیں کرتے ہیں. ویسے آپ کو شاعروں میں کون پسند ہے؟ میرا پسندیدہ ترین شاعر فیض صاحب ہے. اچھا فیض صاحب. تو کبھی ملاقات ہوئی فیض صاحب سے؟ نہیں, تو کافی یہاں آتے بھی رہے ہیں. نہیں, میں تو بہت پہلے آتے تھے ہمارے, بلکہ ہمیں تو ہم اس وقت جب یہاں تو انتقال بھی ہو چکا تھا ان کا. میرے پسندیدہ شاعر جو ہے وہی. اچھا, آپ برا بہت کم مناتے ہیں اور اس کے برعکس دیکھا گیا ہے کہ ہر کلچر کا تہوار زیادہ مناتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو یہاں ذرا سا کچھ تنقید کر دو تو وہ تو بالکل اس کے لیے تھوڑا سا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. اکثر ہوتا ہے فیس بک کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کسی موضوع پہ بحث شروع ہوتی ہے, اور میں دیکھتا ہوں کہ اگر وہ کہیں ذاتیات پہ آ رہے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں بھی ان کے لیول پہ آ کے وہی باتیں کرنا شروع کروں, میں تھوڑا موضوع بدل کے سائڈ سے کنی کٹا کے نکل جانا وہ کر لیتا ہوں, پھر بات ٹھیک رہتی ہے. گھر میں بھی یہی فارمولا آزماتے ہیں کہ گھر میں تو مجبوری ہے نا بھائی. بیگم کچھ کہہ رہی ہو, آپ پتہ چلا. لیکن نا میں ڈکٹیٹرشپ سے لے کے پاکستان سے تو بھاگ کے کینیڈا آ گیا, اب گھر سے بھاگ کے تو کہیں نہیں جا سکتا. اچھا, کبھی عشق ہوا یا اب کبھی عشق ہو سکتا ہے؟ میں ڈوب رہا ہوں, ابھی ڈوبا تو نہیں ہوں, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. بلکہ میں جب آیا تھا تو بلڈنگ میں نیچے ایک ریسپشن پہ خاتون بیٹھی تھی, ان کا ذرا بتائیں کون ہے, کیا کچھ پتہ کر کے دیجیے گا خبر ہے ان کے بارے میں. جوش صاحب کے بارے میں تھا کہ انہوں نے 51, وہ خود کہتے تھے کہ 51 عشق انہوں نے کیے. 17 عشق کیے انہوں نے. تو میں نے طارق عزیز سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی عشق کا تو کچھ نہیں ہے, تو بستر مرگ میں بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہے نا. تو آپ بھی اسی رول پہ بالکل کرتے رہیے, ورنہ پھر آپ کے ختم ہو جائیں گے, شخصیت آپ کی بنے گی نہیں. اچھا, اور ابھی آگے جو ہے کچھ پلاننگ ہے آپ کی این جی او کے حوالے سے یا کسی اور حوالے سے, یا کبھی آپ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ یار آج ایک دفعہ پھر شپ میں بیٹھ جاؤں؟ نہیں, شپ پہ تو جانا خیر اب ذرا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے, اب تو جانے کا سوال نہیں ہے. مگر یہ کہ جو بھی ہو سکتا ہے لوگوں کو ملانے کے لیے, لوگوں کو ساتھ لانے کے لیے, جو ہمارے اپنے لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا آگے لے کے ساتھ چلنے کے لیے, وہ میں کرتا رہوں گا انشاءاللہ جب تک ہمت رہے گی. اچھا, کوکنگ میں کیسے ہیں آپ؟ کیونکہ یہاں کے مردوں کو میں نے دیکھا ہے کہ کھانا بھی بہت اچھا پکاتے ہیں. ہاں, پکانا پڑتا ہے یار. وہ بات یہ ہے کہ شروع کیا تھا میں نے بھی, مطلب غالباً شان مسالے شروع کیا تھا, لیکن اب میں شان مسالوں کو ہاتھ نہیں لگاتا ہوں. وجہ؟ اب اپنے مسالوں سے بناتا ہوں. اچھا, اپنے مسالوں سے. اچھا, مشکل یہ اس میں ایک ہوتی ہے کہ میں ایک چیز بنا لیتا ہوں, بہت اچھی بنتی ہے, وہ دوبارہ نہیں بنتی ہے. ریسیپی بدل جاتی ہے کیونکہ وہ پہلی دفعہ دل سے بنتی ہے وہ. اور ہمارے ایک دوست تھے جن بیچارے کا بھی کچھ عرصے پہلے انتقال ہو گیا, بہت اچھا کھانا بناتے تھے وہ, اور ان کا کہنا بڑا اچھی بات کہتے ہیں کہ کھانا جو ہے وہ یہاں سے بنتا ہے. واہ, دل سے بنتا ہے. دل سے بنتا ہے, اور بات یہ ٹھیک ہے. بالکل. پاکستان آخری دفعہ کب گئے؟ میں کوئی 3 سال پہلے گیا تھا, 20 سال کے بعد. اچھا, 20 سال کے بعد. ہاں, بلکہ ابھی میں نے دیکھا تھا شاید 2 سال پہلے. 2 سال شادی تھی میری بھانجی کی, اس میں گیا تھا. اچھا, ورنہ یہ کہ اس کے پہلے نہ جانے کی وجہ اور کوئی نہیں تھی. وجہ یہ تھی کہ جیسے میں نے کہا کہ میرے والدین خود امریکہ میں رہتے تھے, اور بھائی بھی میرا یہاں ہے, میری ایک بہن تھی اس کے بچے امریکہ میں پڑھتے, تو ہر 2 سال بعد آ جاتی ہے, تو ہم بھی یہاں والدین کبھی یہاں جاتے, تو اس وجہ سے نہیں جانا ہوا. بالکل. تو پھر شادی تھی. ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے جو ہے یہاں پاکستانیوں کا وقار بلند کیا ہے, آپ اس میں بامسمہ ہیں, ورنہ اکثر تو وقار ہیں آپ, ٹھیک ہے, پاکستانیوں کا. تو بہت شکریہ آج کے پروگرام میں تشریف لانے کا. آپ سے ایک گفتگو رہی, کچھ چاشنی, کچھ مزیدار. شکریہ, آپ نے یاد کیا, ڈش بنی یہاں پہ. تو خواتین حضرات, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام, اور آج کے ہمارے مہمان تھے وقار رئیس صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان مرزا یاسین بیگ کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے اگر خدا لایا.
Bobby, and I would like to introduce our very newest product. It is only with us with Pan-Am blinds in improved. It's combination of and silver shades, so Venus shades, or Shangri-La shades. So it's a very unique and new product in different color. It's an energy saver. You can save your 85% energy, and also it has child safety features over here. If you see here, if it goes down, it will open itself, and you will see through from this, but ultraviolet rays controlled. No UV light will come in, and you can see out, and people, they can see very slightly. Please come to our store and see how many beautiful colors we do have, and enjoy your comfort of life. बैंक ऑफ पंजाब लाया पाकिस्तान का पहला मुकम्मल फ्री रोशन डिजिटल अकाउंट, जिससे आपको मिले मोबाइल ऐप, दुनिया भर में डेबिट कार्ड की फ्री डिलीवरी और बिना चार्जेस के इस्तेमाल की सहूलत। बैंक ऑफ पंजाब, रखे हर फर्द का ख्याल। मैं हूं औरंगजेब लगारी और आप देख रहे हैं कैनेडा वन टीवी। Do you want to start your own business in Canada? Is it your dream to own a gas station? Would you like to invest in a residential development? If yes, you need to contact Mirza Zulfikar Chaudhary, community's biggest residential and commercial broker. Call Mirza Zulfikar Chaudhary, broker record of Global West Reality Limited, for a one-on-one meeting today at 416-908-1575. We specialize in commercial development. This project is just completed. Several other commercial projects are in process. If you want to invest in commercial development, please contact us with full confidence. 416-908-1575. Airwings Travel and Tours, North America की सबसे बाएतमाद और फास्टेस्ट एयर ट्रैवल